آج ہم بات کریں گے انسانیت کی سب سے پہلی کہانی پر۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ہماری اپنی ابتدا کی داستان ہے، تخلیق کی، انتخاب کی اور پھر معافی کی۔ اس سفر میں ہم 5 مراحل سے گزریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ انسانیت کا منصوبہ بنا کیسے، پھر پہلے انسان اور فرشتوں کی آزمائش کو سمجھیں گے، جنت میں زندگی اور ایک ممانعت کی بات کریں گے، شیطان کے فریب کا جائزہ لیں گے اور آخر میں زمین پر اس نئی شروعات کو دیکھیں گے۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں اس وقت سے جب انسانوں کا کوئی وجود نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑے منصوبے کا اعلان فرمایا۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا وقت جب یہ زمین بالکل خالی تھی، کوئی زندگی نہیں، کوئی آواز نہیں۔ اسی خاموشی کے بیچ فرشتوں کی ایک محفل میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ زمین پر اپنا ایک خلیفہ یعنی اپنا ایک نائب بنانے والا ہے۔ یہ سن کر فرشتوں نے بڑے ادب سے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ زمین پر ایسی مخلوق بھیجیں گے جو وہاں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تو ہر وقت آپ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں؟ ان کا خدشہ منطقی تھا، لیکن اللہ نے اپنی لامحدود حکمت سے جواب دیا، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر حکم ہوا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائی جائے۔ اللہ نے اپنے بڑے فرشتوں کو بھیجا، لیکن زمین نے فریاد کی تو وہ رحم کھا کر خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے اور انہوں نے کہا، میں اپنے رب کے حکم کو زمین کے التجا پر ترجیح دیتا ہوں۔ اسی غیر متزلزل اطاعت کی وجہ سے اللہ نے انہیں ملک الموت یعنی روحیں قبض کرنے کی عظیم ذمہ داری سونپی۔ تو مٹی جمع ہو چکی تھی اور اب وقت تھا پہلے انسان کی تخلیق کا۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک مرکزی کشمکش شروع ہوتی ہے، اطاعت اور تکبر کے درمیان، جس کا مرکزی کردار تھا فرشتوں کا سردار عزازیل۔ اللہ کے حکم سے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بے جان پتلا بنایا گیا اور جنت میں رکھ دیا گیا۔ سارے فرشتے اسے حیرت سے دیکھتے تھے، لیکن عزازیل جو اپنے علم اور عبادت کی وجہ سے سب سے ممتاز تھا، وہ اس مٹی کے پتلے کو حقارت سے دیکھتا تھا اور اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ عزازیل کے تکبر کی وجہ کیا تھی؟ اس کی اپنی تخلیق۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ آگ سے بنا ہے جو اونچی اٹھتی ہے، اور آدم مٹی سے بنا ہے جو نیچے رہتی ہے۔ یہی غرور، یہی تکبر اس کے زوال کا سبب بننے والا تھا۔ پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا۔ اللہ نے آدم کے اس بے جان جسم میں روح پھونکی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے ایک کے۔ عزازیل نے تکبر سے انکار کر دیا اور کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ اللہ کے حکم کی پہلی کھلی نافرمانی تھی۔ اس نافرمانی کی سزا میں عزازیل کو ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے کر ابلیس یعنی شیطان بنا دیا گیا۔ جنت سے نکالے جانے سے پہلے اس نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگ لی۔ اللہ نے مہلت تو دے دی، لیکن ساتھ ہی اپنا وعدہ بھی سنا دیا کہ جو بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اس کے لیے بخشش کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ اب کہانی کا رخ جنت میں آدم کی زندگی کی طرف جاتا ہے، جہاں ان کی تنہائی ختم ہوئی اور انہیں زندگی کا پہلا امتحان دیا گیا۔ جنت کی ہر نعمت کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، تو اللہ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے جب وہ گہری نیند میں تھے، ان کی بائیں پسلی سے بی بی حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، ان کی ساتھی اور ہمسفر۔ جب حضرت آدم نے بی بی حوا سے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تو اللہ نے خود ان کا نکاح پڑھایا اور مہر میں حکم دیا کہ وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ سوچئے، انسانی تاریخ کا یہ پہلا اور کتنا مقدس نکاح تھا۔ انہیں جنت میں مکمل آزادی دی گئی، بس ایک شرط تھی۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس ایک درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہ ایک گیہوں کا درخت تھا اور یہی ان کا اصل امتحان تھا۔ دوسری طرف جنت سے نکالا گیا شیطان انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ آدم اور حوا کو بہکانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، اور یہاں سے کہانی کا سب سے نازک موڑ شروع ہوتا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ شیطان پر تو جنت کے دروازے بند تھے، تو آخر وہ اندر داخل ہو کر اپنا بدلہ کیسے لیتا؟ اس کے لیے اس نے ایک بہت ہی شاطرانہ چال چلی۔ سب سے پہلے اس نے جنت کے ایک خوبصورت پرندے مور کو بہلایا کہ وہ اسے جنت کے دروازے تک لے جائے،
وہاں اس نے پہرا دیتے ایک سانپ کو ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا اور اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسے اپنے منہ میں چھپا کر سیدھا بی بی ہوا کے پاس لے جائے۔ بی بی ہوا کے پاس پہنچ کر شیطان نے جھوٹے آنسو بہانے شروع کر دیے اور کہنے لگا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں نے عرش پر لکھا دیکھا ہے کہ تمہیں جلد ہی جنت سے نکال دیا جائے گا۔ جب بی بی ہوا نے یقین نہ کیا تو اس نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ صرف یہی پھل تمہیں یہاں ہمیشہ رکھ سکتا ہے۔ شیطان کی وہ جھوٹی قسم اور وہ ہمدردی کا دکھاوا، بی بی ہوا کا دل پسیج گیا۔ انہوں نے اس درخت سے پھل توڑا، خود بھی کھایا اور حضرت آدم کو بھی دے دیا، اور بس وہ فیصلہ ہو چکا تھا جس نے انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑ دینا تھا۔ پھل کھاتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ ایک پل میں ان کے جسموں سے وہ نورانی لباس اتر گئے، جنت کی وہ خاص خوشبو ختم ہو گئی، اور زندگی میں پہلی بار انہیں شرم اور پچھتاوے کا احساس ہوا۔ انہیں اپنی غلطی کی سنگینی کا اندازہ ہوا، اور اسی لمحے اللہ کا حکم آ گیا کہ اب انہیں زمین پر اترنا ہوگا۔ اب ہم کہانی کے آخری باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ زمین پر ایک نئی شروعات کی کہانی ہے، جدائی، توبہ اور اللہ کی بے پناہ رحمت کی۔ انہیں زمین پر ایک دوسرے سے بہت دور اتارا گیا۔ حضرت آدم سری لنکا کی ایک پہاڑی پر اور بی بی ہوا جدہ کے ساحل پر۔ کئی سالوں تک وہ اپنی غلطی پر روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ آخرکار اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ نہ صرف ان کی توبہ قبول کی گئی بلکہ انہیں دعا کے کلمات بھی سکھائے گئے، اور پھر عرفات کے میدان میں ان دونوں کو دوبارہ ملا دیا گیا۔ تو یہ کہانی صرف ایک غلطی کی نہیں بلکہ یہ امید اور رحمت کی داستان ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب اس غلطی کا اعتراف سچی ندامت اور خلوص دل سے کی گئی توبہ کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے کہ اگر خود انسانیت کی بنیاد ہی ایک غلطی، پھر توبہ اور پھر ایک دوسرے موقع پر رکھی گئی ہے، تو یہ ہماری اپنی زندگیوں کے سفر، ہماری غلطیوں سے سیکھنے اور ہمیشہ رحمت کی امید رکھنے کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟